الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین، فکر و فن سے آشنا دوست احباب، روایات کے تسلسل سے تازہ تر آج کی خوبصورت شام میں ہمارے ساتھ موجود ہجر الاؤ کے تخلیق کار جناب امان اللہ امان اور تقریب کی کرسی صدارت پر جلوہ افروز جناب احمد حسین مجاہد صاحب، السلام علیکم۔ صاحب صدارت کی اجازت سے ہجر الاؤ کے ایک غیر عالمانہ مطالعے کی روشنی میں چند نگارشات احباب کے بازوق سماعتوں کی نظر۔ جناب صدر، شاعری کائنات کے اظہار کا وہ سلیقہ ہے جو توازن اور حسن توازن میں از حد متوازن ہے، ورا سے ماورا، سوا سے ما سوا، ابتدا سے انتہا اور پھر انتہاؤں کی انتہا۔ یہ اس نہج تک یہ سلیقہ، یہ منطق شعور اور دلیل سے آراستہ و پیراستہ ہے، فطرت سے شناسائی کا خوبصورت واسطہ ہے اور کائنات کے رازدار راستوں میں سے ایک حکمت برا راستہ ہے۔ صاحبان زیبکار، کن سے جنم لینے والا خیال جب اسلوب کی تازگی، فکر کی زرخیزی اور خود آشنائی کے اعتبار کو بہم کرتا ہے تو قدرت کے رنگ بھی دکھائی دیتے ہیں، آنکھوں کی جلوہ گری بھی معلوم پڑتی ہے اور احساس کی صورت گری کا ہنر بھی ہاتھ آتا ہے۔ سماج کے دیدہ و نادیدہ گاؤ، زندگی سے برسرے پیکار خود ساختہ داؤ، مضمون کا تحمل اور طبیعت کا بہاؤ، مشاہدے کی وسعت اور تہذیب کی داستان، عقیدوں سے وابستہ کا آسانیاں اور قصیدوں سے لبریز آنکھیں۔ دوستو، الاؤ جل اٹھا، احساس کی تپش سے خیال کی روشنی تک ہجر الاؤ کا منظرنامہ واضح ہو رہا ہے۔ الاؤ کبھی گلزار بھی ہو جاتا ہے، شعلے کبھی پھول بھی بن جاتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد گرامی کا ایک شعر ہے، نمی دانم کہ آخر چوں دمِ دیدار می رقصم، نمی دانم کہ آخر چوں دمِ دیدار می رقصم، مگر نازاں بعیزو کے کہ پیش یار می رقصم۔ ہجر الاؤ کی شناسائی سے بہرامند آواز، کیفیت و سرشاری کا مدہم لہجہ اور خود شناسی کا جدا انداز۔ خود کو بلا کے رقص کر، وجد میں آ کے رقص کر، خود کو بلا کے رقص کر، وجد میں آ کے رقص کر، ہے دلے بدگماں میرے کچھ تو بتا کے رقص کر۔ خشک زمین ہوں مگر تھوڑا سا اعتبار دے، ہے میرے غم گسار آ مجھ میں سما کے رقص کر۔ مرکز کائنات ہوں، عشق کی واردات ہوں، آتش عشق تیز کر، مجھ کو جلا کے رقص کر۔ جناب صدر، زندگی کو شاعری کے آئینہ خانے میں سجا کر کائنات کی سنگ بستہ حقیقتوں تک رسائی کا ہنر، وقت، مشاہدہ، غور و فکر اور شعور کی شناسائی مانگتا ہے۔ کائنات کے بڑے رازوں کو بیان کرتی شاعری دراصل زندہ شاعری ہے اور مجھے پورا احساس ہے کہ امان اللہ امان اس احساس سے بھرا پڑا ہے۔ وقت ہوتا ہے میاں ہر کام کا، وقت ہوتا ہے میاں ہر کام کا، عشق تھا آزار تھا اب کچھ نہیں، شاہ کو بھی وقت مٹی کر گیا، کل جہاں دربار تھا اب کچھ نہیں، نخل میوہ دار تھا اب کچھ نہیں، تجھ سے کتنا پیار تھا اب کچھ نہیں۔ دوستو، بے ترتیبی کو سنوارنے کی خواہش،
नामवारी को अंवार देखने की तमन्ना, तलखियों में लहजे की मिठास बांटने की रवायत, खस्ता हाल सोचों से हरियाली की उम्मीद का भेद तलाश करना, एहसास की तपश से अलाव बनते दिलो दिमाग को फहमो फरासत की ताज़ा बहार की नवीद सुनाना, गर्दश दौरान की तलखियों और सख्तियों को फ़िक्र व फरासत की मज़ामत से नए इम्कानात की खुशखबरी सुनाना, खुशगुमानी और बदगुमानी में हद्दे फासल का एहतमाम करना। हस्बे हाल देखें तो मालूम होता है ये कहा था हवा में उसने उछाल कर, ये कहा था हाथ हवा में उसने उछाल कर, मैं फ़कीर हूँ तू फ़कीर का भी ख्याल कर। मेरे पास बैठ के हाल दिल का सुना मुझे, ये खिलश जो दिल से निकल सके तो निकाल कर। जनाब सदर, उदास खज़ां के पीले पत्तों की नारवा सरगोशियों से महवे सुखन, एक ऐसा रवैया जो एहसास की गर्द से अलकान होने पर आ जाए तो शायर को दिलजोई पर आमादा होना पड़ता है। निगाह में ताज़ा मौसमों की आशनाई का दर्द बोलते महसूस होना, बदगुमानी से बचाव की तदबीर बनाना, खुशगुमानी के फ़लसफ़े को तालीम करना, ज़िंदगी के आंगन से कायनात की वुसअतों तक ज़रख़ेज़ सोचों का हम कदम रहना, ये सरासर नज़रिया भी है, फ़लसफ़ा भी है और शायरी का एक अलग असलूब भी। वाक़फ़े हाल हो गए, वाक़फ़े हाल हो गए, वक्फ़े मलाल हो गए, वाक़फ़े हाल हो गए, वक्फ़े मलाल हो गए, सारे सवाल खुल गए, सारे जवाब मिल गए। एक फ़कीर आ गया दश्त में थोड़ी देर को, रेत पे फूल लिख गया, रेत में फूल खिल गए। जनाब सदर, भेद का छेद देखने वाली आँख जब आगाह हो जाती है कि हवा और पत्तों की गुफ्तगू में हायल तितली भी किसी राज का रस ढूंढती फिरती है, किसी एहसास की खुशबू से हम कलाम होना चाहती है, मगर मिठास की ज़ुबान में तो कहना पड़ता है मोहब्बत इस्तारा है। धूप छाँव के अलग अलग लहजों में दिखाई देती मोहब्बत, बादल बारिश और हवा से जुड़ी मोहब्बत, ऊंचे पहाड़ों बहते झरनों लहलाती वादियों और ख़ामोश सहरा में पोशीदा मोहब्बत, कुछ ऐसी मोहब्बत मुझ में कुछ देर को ठहरी थी तमन्ना तेरी, मुझ में कुछ देर को ठहरी थी तमन्ना तेरी, रंग कितने मेरी दुनियाओं में आए हुए हैं, पेड़ तेरा है परिंदे भी तेरे हैं साईं, हम तो कुछ देर को बस छाँव में आए हुए हैं, हम तो कुछ देर को बस छाँव में आए हुए हैं, मेरे पाँव में निशानी है मेरी मंजिल की, रास्ते चल के मेरे पाँव में आए हुए हैं। हाज़रीन मोहतरम, कायनात की छोटी बड़ी अनगिनत हकीकतों और राहनाइयों से भरी ज़ंबील का हर राज जब दस्तरस की अदूद और पहचान की आँख में आ जाए तो हिजर अलाओ के नवा में उभरती सदा खुद एक ऐलान बन जाती है। फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले, दुआओं इल्तिजाओं और नवाओं से आरास्ता हिजर अलाओ अपनी पूरी फ़िक्री इस्तेदाद ज़हनी वसअत और उसलूब की ताज़गी से रोशन है, जहाँ माजी हाल और मुस्तकबिल का चेहरा और वजाहत दिखाई देती है। मुझको बुला दिया था ज़माने की भीड़ में, लेकिन मेरा ख्याल पड़ा था वहीं कहीं, मौजूद था मैं अपने मुकम्मल वजूद में, लेकिन तू खाल खाल पड़ा था वहीं कहीं। जनाब सदर, शायरी का सकाफ़ती रवायती और तहज़ीबी रुझान भी असलूब और फ़िक्री बुलंदी में अपना ख़ास मुकाम रखता है। अमानुल्लाह अमान इस शहादत से बहरामंद भी है और हिजर अलाओ की दास्तान, कहानी, किस्सा, ख़याल, सोच और फ़िक्र उसके दिल पसंद का तहय्यन भी कर रही है। दोनों मिलजुल के बना लेते हैं घर इससे, दोनों मिलजुल के बना लेते हैं घर इससे, खुश्क मिट्टी से बनाया है जो गारा यारा, तू कलंदर है तो कर सब्र की दहलीज पे रक्स, वस्ल या हिजर सभी कर ले गवारा यारा।
جناب صدر امان اللہ امان جہاں انسانی اقدار سے محبت کا نظریہ رکھتا ہے، وہیں وہ زندگی کی کھلی نشانیوں سے بھی نظر چرانا کبھی گوارا نہیں کرتا۔ نصیحت، آگہی، اطلاع اور پیغام سے جڑے اسلوب میں پیش منظر کی منظر کشی کبھی کبھی تو بے قراری کر دیتی ہے۔ میں تیری سمت کیا چلا کہ یاد ہی نہیں رہا، وہ آبلے تو کب کے میرے پاؤں میں نہیں رہے۔ وفا شہار لوگ ہیں یہ آپ کو خبر نہیں کہ آپ اس سے پہلے میرے گاؤں میں نہیں رہے۔ امان اپنے اظہاریے میں نرم رو اور شیریں مزاج ادائیں بھی رکھتا ہے، اور اس کا بیانیہ اظہار خیال سے پوری طرح ہم آہنگ ہے۔ شعر اور نعرے کی تشخیص میں امان کا وصف انتہائی شائستہ اور دلپذیر رنگوں سے بھرپور ہے۔ جہاں تک آنکھیں دیکھ سکیں فضا اجلی اور روشن ہے۔ تلخ رویے، بے نشان گفتگو، لا حاصل کی صحیح، احساس کی ناقدری، دراصل امان اس تمام تگ و دو سے قطعی ہم خیال نہیں ہوتا، بلکہ وہ صاف کہتا ہے۔ اس لیے اثر پذیر اس کی گفتگو نہ تھی، وہ سچ تو کہہ رہا تھا تھوڑا سخت بولتا رہا۔ اسی لیے اثر پذیر اس کی گفتگو نہ تھی، وہ سچ تو کہہ رہا تھا تھوڑا سخت بولتا رہا۔ عجیب اضطراب سا تھا گفتگو میں، اس لیے اسی لیے اثر پذیر اس کی گفتگو نہ تھی، وہ سچ تو کہہ رہا تھا تھوڑا سخت بولتا رہا۔ عجیب اضطراب سا تھا گفتگو میں، اس لیے وہ خود نہیں اس کا سرپرست بولتا رہا۔ منفی رجحانات کی مذمت کرتا امان محبت کی دلنشیں رتوں کا خیر مقدم کرنا بھی جانتا ہے۔ خلوص میں چھپا مفاد، ضرورت سے وابستہ یاد اور دنیا داری سے جڑا اعتماد بہرحال ایک عارضی خوشی ہے جسے امان صرف نظر کرنا بھی گوارا نہیں کرتا اور اس کی اصلاح سے بھی باز نہیں آتا۔ تیری باتوں سے مجھ کو لگتا ہے یہ محبت بھی سرسری سی ہے، تیری باتوں سے مجھ کو لگتا ہے یہ محبت بھی سرسری سی ہے، مجھ کو پتھر کہیں نہ کر ڈالے تیری صورت بھی سامری سی ہے، میری آنکھوں سے دیکھیے اس کو خوبصورت ہے جل پری سی ہے۔ جناب صدر ہجر الاؤ کی اس داستان شعر میں پوشیدہ زندگی کے موضوعات، روایت کی رفاقت، احساس کی ہم نوائی اور اظہار بیاں کی چاشنی سے بھرے بھرے لب و لہجے، فطرت اور فطرت شناسی کا نظم و ضبط، رویے، لب و لہجے اور زبان کی آگاہی یا فن طبع آزمائی۔ امان اور امان کا ہجر الاؤ انتہائی بابرکت بھی ہے، شائستہ زبان بھی ہے اور امکانات کی عطا سے بیرا ور بھی۔ میں سن رہا تھا تیری کہانی تیری زبانی، تیری کہانی میں طول آیا فضول آیا۔ میں سن رہا تھا تیری کہانی تیری زبانی، تیری کہانی میں طول آیا فضول آیا، میں مر چکا ہوں تو قبر پر میری بات اس کے، تیری طرف سے جو پھول آیا فضول آیا۔ امان اللہ امان ہجر الاؤ کی زبان میں جو پیغام دے رہا ہے وہ ہر زندہ دل اور کشادہ ذہن کے ضمیر سے وابستہ تحریر ہے۔ یہ شاعری زندگی کے بے شمار جذبوں کے لیے اکسیر ہے۔ کشکول میں رکھا تھا فقیری کا بھرم بس، کشکول میں جو کچھ تھا گزارے کا نہیں تھا، میں نے اسے عزت دی گرایا نہیں اس کو، ورنہ تو وہ انگلی کے اشارے کا نہیں تھا۔ تعلق کی قدر، رابطے کا سلیقہ، گفتگو کی سادگی، زندگی کی قدر، جذبات کی آبیاری، تہذیب کا ادراک اور حقیقت کی تلاش۔ ہجر الاؤ سے منسلک یہ واردات نہ صرف اہل ادب کے لیے باعث حیرت ہے بلکہ باک ذوق انسان اس میں محبت، روایت اور ثقافت کا جا بجا مشاہدہ اور مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اے خاک داں کے تنگ دہن تنگ ذہن شخص، آ تجھ کو عشق میں کسی دن مبتلا کروں، تو آئے تیرے نام کا نعرہ بلند ہو، تو جائے تیرے نام کا صدقہ دیا کروں،
دنیا کی بے ثباتی اور ناہموار سوچوں کی تشنہ کامی بھی زبان شعر کا حسن بنا کے پیش کرنا فنا و بقا کی سرحدوں پر گنگناتی زرخیز آوازوں اور نوخیز اداؤں کی اصلی تصویر اور مبہم خدشات کو الگ الگ ترتیب دینا، آتے منظر ناموں کو حرف وضاحت کی توقیر بانٹنا، یہ بھی تو ہجر علاؤ کی کہانی میں موجود ایک راہ نائی ہے۔ یہ تیرا حسن، تیرے نقش، تیرا جاؤ جمال بہت اہم ہے نا، یہ مستقل نہیں رہے گا، یہ شائع وقت ہے، چلتا ہے اس کا حکم یہاں، یہ محترم ہے نا، یہ مستقل نہیں رہے گا۔ حاضرین ذی وقار، ہجر علاؤ کے تخلیق کا ذاتی مشاہدہ فہم دنیا، فلسفہ حیات اور حسن اظہار ایک جداگانہ اسلوب کی نشاندہی کرتا ہے جو فقر کی نسبت سے آشنا بھی ہے اور فکر کی آلودگی سے انتہائی پاک بھی۔ مجھ کو بھی جنگلات کا باسی شمار کر، شہروں میں اب ہماری حفاظت نہیں رہی، میں لے چلا تھا یاد کا تکیہ بھی اپنے ساتھ، پھر راستے میں اس کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ شناسائی کو آشنائی کے ورد سے ہم سخن کرتا امان۔ ایک تخلیق کار کی آنکھ سے جو دیکھتا ہے اسے حرفوں کی تصویر میں حقیقت کے رنگوں کی آمیزش سے لفظوں کا حلیہ دیتا ہے، جو امید اور کوشش کا وسیلہ بھی ہوتا ہے اور شاعری کا دلنشین، روشن اور تپش آمیز علاؤ بھی۔ مجھ میں رہتا ہے چور چور کوئی اور کوئی نڈال ہے مجھ میں، شعر کہتا ہوں اب روانی سے، ایک یہ بھی کمال ہے مجھ میں۔ جناب صدر ایک باکمال انسان، شائستہ مزاج ادیب اور بابرکت لب و لہجے کا ہم سفر امان اللہ امان، جہاں اپنی شاعری میں منفرد ہے وہیں اس کے فنی، شعری اور تہذیبی رویے اپنی طرز کا ایک قیمتی سرمایہ ہے جس سے ہم مستفید و ہمکنار ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ وہ ہمارا ہمدرد اور ہم اس کے طرفدار ہیں، کیونکہ وہ خوبصورتی، فطرت، احساس اور روایت کا پاسدار ہے۔ وہ اپنے شعروں میں شامل ایک تازہ سوچ اور زندہ اعتبار ہے۔ یہ ہجر علاؤ سے جڑی ایک زندہ حقیقت ہے۔ تو آ کے ایک بار گفتگو کر کے دیکھ تو لے، وہ شخص سارا سہولتوں سے بھرا ہوا ہے، اگر ہے کشکول اس کا خالی تو کیا برا ہے، فقیر رب کی عنایتوں سے بھرا ہوا ہے۔ آمد ہجر علاؤ پر بہت مبارکباد، تحسین اور داد اور احباب کی توجہ کا بہت شکریہ، اور حاصل مطالعہ تیرے لیے دعا اب ضروری سمجھ رہا ہوں کہ تو سارا اذیتوں سے بھرا ہوا ہے۔ آداب۔